ایک آدمی نے خواب دیکھا, یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, میں کیا ہوں, میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو, کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا, بولو نا, کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے, اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا؟ تعویل. اور پھر میرے ذمے ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا, اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا. تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار. جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے, پبلک تو ہو.